اللہ اللہ اللہ۔ مکتوبات امام ربانی مجدد فسانی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 72 72 دفتر اول حصہ 2۔ یہ مکتوب شریف خواجہ جہان صاحب کی طرف صادر ہوا ہے اس بارے میں کہ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا آپس میں اکٹھا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا والآخرت الا کضرتان۔ حضور نے فرمایا آخرت اور دنیا دونوں ایسے ہیں جیسے دو سوکنے، ان رضیت احداہما سخطت الاخری، اگر ایک راضی ہو جاتی تو دوسری خود بخود ناراض۔ سوکنوں میں رضا بڑے مشکل سے آتے ہیں، دشوار ہے کہ دونوں سوکنے خاوند سے راضی ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو حضور نے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں پس طالب آخرت را استر کی دنیا چارہ نہ باشد۔ ایک بندہ اگر آخرت کی طلبگار ہے تو ان کے لیے پھر دنیا کو ترک کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ دنیا کو چھوڑیں گے تو آخرت ان سے خوش رہے گا، اور اگر دنیا کو رکھیں گے تو پھر آخرت ان سے ناراض ہوتا جائے گا۔ ہم نے دیکھا بڑے مشائخ ہیں، اللہ کے بڑے بندے ہیں، ہم نے دیکھا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، ان مبارکین کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو دوسرا لینا پڑے گا، اور اگر دوسرے کو لے لیں گے تو پہلے والے کو چھوڑنا پڑے گا، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو اس کا جواب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آخرت کے طلبگار ہو تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر حقیقی طور پر دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، جس کو کہتے ہیں زہد، تارک الدنیا، جا کے پہاڑ میں بیٹھ جائیں، تھوڑا کھائیں تھوڑا پیئیں، دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھے، یہ زہد، ترک ان سے نہیں ہو رہا، ترک دنیا حقیقتاً نہیں ہو رہا، تو فرماتے پھر ترک حقیقی اگر میسر نہ ہو تو ترک حکمی سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترک حقیقی یہ ہے دنیا کو چھوڑ جائیں کسی پہاڑ میں بیٹھ جائیں، کسی صحرا میں بیٹھ جائیں، کسی سے کوئی سروکار نہ رکھے، دنیا کے کسی امور میں کوئی دخل نہ دے، ایک یہ ہے ترک حقیقی۔ لیکن یہ ترک حقیقی تو مشکل ہے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ غذا، کھانا پینا، لباس، سارا کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ حقیقی ترک محسوس نہیں ہو رہا، حقیقی ترک آپ نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں حکمی ترک کر لیں۔ حکمی ترک کیا ہے؟ حکمی ترک یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں، دنیا میں رہیں، دنیا کی چیزیں استعمال کرتے جائیں، لیکن ان کا جو اصل میں محبت ہوتی ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ مشہور و معروف واقعہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے بارگاہ میں ایک عالم وقت آپ سے بیعت ہونے، ذکر لینے کے لیے آپ کی طرف سفر کر کے آ رہا تھا ماوراء النہر سے۔ جب وہاں سے نکلا تو وہ اپنے ایک گدے پر بیٹھا ہے، اور ایک اشرفی اس زمانے کی یا دینار یا درہم جو بھی اس وقت مروجہ پیسہ تھا، وہ ایک لے کے اپنے ناڑے سے بنوا کے اپنی نیفے میں ڈالا تاکہ وہ گم نہ ہو جائے، اور حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی کی طرف وہ چل پڑا۔ ایک جگہ جب پہنچ جاتے ہیں تو بڑے سرسبز باغات لگے ہوئے ہیں، فصلیں لگی ہوئی ہیں۔ پوچھا یہ کس کا علاقہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی زمینیں ہیں، ان کی جائیداد ہے۔ دل میں تھوڑی سی ملال آئی، کہا یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے مال اور ان کا یہ اتنا جائیداد ہے، زمینیں ہیں۔ خیر آگے چل پڑے، اپنے اس گدے پر سوار ہے، آگے چل پڑے، دیکھا بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ وغیرہ کے ریوڑ آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی۔ تو وہ سٹپٹا گیا، کہا میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ تو ایک شعر پڑھا، نیست ولی آن کی دنیا دوست دارد۔ کہنے لگے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا سے محبت رکھے، دنیا دار ہو، وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو اسی لیے ایک مسجد جو زمینوں میں بنی ہوئی تھی، جائیداد میں بنی ہوئی تھی،
اس مسجد میں چلا گیا، پوچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ بھی خواجہ عبید اللہ حرار کی مسجد ہے۔ اب چارہ نہیں تھا تو وہ اس مسجد کے اندر جا رہا تھا، اپنا گدا جو ان کے پاس تھا وہ فرقتے جذبات اور غصے سے اس نے اپنے گدے کو بھی چھوڑ دیا، کہا پوری کائنات تو عبید اللہ حرار نے اپنے قبضے میں لی ہے، اب یہ میرا گدا بھی ان کا ہی ہو جائے، بس چھوڑ دیا، اور خود وہاں جا کے مسجد میں لیٹ گیا۔ جیسے سو گیا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ حشر کا منظر ہے اور قیامت ہے۔ قیامت کی منظر میں دیکھا مولوی صاحب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور مولوی صاحب حساب کتاب دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کو فیصلہ سنایا گیا کہ یہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے، اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ملائکہ اعظام نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا گھسیٹ کی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک بندہ سوار ہے حشر کے میدان میں، بڑا وجیح شخصیت ہے، اور آیا پوچھا فرشتوں سے، ملک سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں مولوی صاحب۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ کہا مولوی صاحب کے اعمال کم نکلے ہیں، یہ گناہگار ہے، یہ مستحق جہنم ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو عبید اللہ حرار صاحب نے فرمایا عالم تو ہے نا، مولوی صاحب تو ہے نا، چھوڑ دیں ان کو۔ کہا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو وہ بندہ جو گھوڑے پر سوار ہے تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے اس بندے کے بارے میں، میرے جو اعمال صالحہ ہے، جو نیک اعمال ہے، اس اعمال میں سے کچھ مولوی صاحب کو میں نے دے دیے ہیں، ان کی نیکی کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو رہا کر دے۔ ملائکہ اعظام اسے رہا کر دیتے ہیں، اور یہ خواب یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو خوشی سے جھومتا ہوا چلانگے لگاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اچانک یہاں آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا سامنے ویسے ہی شخصیت گھوڑے پر سوار ہے جس نے خواب میں حشر کی میدان میں دیکھی۔ لوگ ان کو عزت و تکریم کے ساتھ گھوڑے سے اتار رہے ہیں۔ تو جب آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو مسجد کے اندر آئے، وہاں پر آپ نفل پڑھنے کے لیے کڑے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے پیچھے ان کے خدماء، ان کے ساتھ آنے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولوی صاحب تو بڑا ہوا دل میں ان کو کہ بھئی میں نے کیا سوچا تھا، حشر کے میدان میں مجھے یہ نظر آیا خواب میں، اور یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے جب نوافل ادا فرمائے، سلام پھیرا، تو وہ ان کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور معاف فرما دیں، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن آپ مبارک نے فرمایا بیٹا آپ نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ مصرع دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ فرمایا نہیں دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، آپ وہ مصرع تو سنائیں۔ کہا میں نے یہ مصرع سنایا تھا کہ نیست ولی آن کے دنیا دوست دارد۔ آپ نے فرمایا دوسرا مصرع یہ ہے کہ اگر دارد برائے دوست دارد، بات ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کی محبت رکھتے، لیکن اگر دنیا کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، دوستوں کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ میں بیٹا دیکھو اگر میرے پاس یہ مال جائیداد نہ ہوتا تو تجھ جیسے لوگ اگر حشر کے میدان میں پھنس جاتے تو میں ان کو اپنی نیکیاں کیسے دے دیتا؟ مال ہے تو نیکی اعمال ہے۔ فرمایا بیٹا ایک بات اور بھی، فرمایا تیری نیفے میں جو تیرے ناڑے سے بندھا ہوا ایک دینار یا درہم یا اشرفی ہے، تیرے دل میں ان کی جتنی محبت ہے مجھے اپنی پوری جائیداد اور سلطنت سے ایک ذرہ بھی محبت نہیں ہے۔ تو وہ مولوی صاحب آپ کی پھر بات ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ دنیا رکھنا بذات خود بری نہیں ہے، دنیا کی محبت رکھنا یہ برا فعل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 1000 ریوڑ ہوتے تھے بھیڑ بکریوں کے، ہر ریوڑ کے ساتھ، ہر ریوڑ میں 1000 بھیڑ بکریاں ہوتی تھی، 1000 ریوڑ تھے، ہر ریوڑ میں 1000 بھیڑ بکریاں، اور ہر ایک ریوڑ کے ساتھ ایک غلام ہوتا، ایک کتا ہوتا، کتے کے گلے میں انہوں نے سونے کا زنجیر ڈالا ہوا تھا، اتنا بے تحاشا ان کے پاس مال تھا۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہی کے قصے تو آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن ایک جب آپ کا تخت اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے، نیچے ایک زمیندار ہے، اور اس نے جب دیکھا تو اللہ کی یہ قدرت کا نظارہ کیا تو اس نے کہا سبحان اللہ، تو ہوا نے اس سبحان اللہ کی آواز حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائے۔ آپ نے اپنے تخت کو حکم دیا نیچے اترو، تخت نیچے اترا، تو نیچے جب گئے تو اس زمیندار کو کہا زمیندار بھائی میرے ساتھ ایک سودا کر لو گا۔ کیا سودا؟ کہا میری تخت
تاج، یہ سارا کچھ تم لے لو اور اپنی ایک سبحان اللہ کی ثواب مجھے عنایت کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرا یہ تخت و تاج، یہ بادشاہی جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، اور تیرے سبحان اللہ کو بقا ہے، اسی لیے یہ مجھے دو۔ اس زمیندار نے کہا نہیں، اگر میرے سبحان اللہ کی اتنی قدر و منزلت ہے تو کبھی میں یہ سبحان اللہ کی ثواب آپ کو نہیں دوں گا۔ اتنا شان و شوکت، اتنے طمطراق کے ساتھ آپ مبارک کو کوئی دنیا سے محبت نہیں۔